اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز مسلمان بھائیوں اور بہنوں، ہمارا آج کا موضوع تیمم کے بارے میں ہے۔ تیمم کیا ہے اور کب کیا جاتا ہے؟ تیمم وضو اور غسل کی جگہ کیا جاتا ہے جب پانی نہ ہو یا کوئی ایسی بیماری ہو جو پانی پر وضو یا غسل کرنے سے بیماری کے بڑھنے یا مر جانے کا ڈر ہو، تو ایسی حالت میں تیمم جائز ہے۔ تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ پاک زمین پر مارے اور پورے چہرے پر ملے، پھر دونوں ہاتھ زمین پر مارے اور کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں پر ملے، لیکن خیال رہے کہ ہاتھ ملتے وقت چہرے یا ہاتھوں پر بال برابر جگہ بھی باقی نہ رہے۔ ہاتھ خوب اچھی طرح ملے۔ مٹی پر ہاتھ مارنے کے بعد ہاتھوں کو جاڑے تاکہ منہ پر خاک نہ لگ جائے اور صورت نہ بگڑے۔ زمین کے سوا جو چیز مٹی کی قسم سے ہو اس پر بھی تیمم درست ہے، جیسے پتھر، اینٹ وغیرہ۔ سونا، چاندی، لکڑی اور کپڑے وغیرہ پر تیمم درست نہیں۔ البتہ اگر ان چیزوں پر مٹی یا گرد وغیرہ لگی ہو تو تیمم درست ہے۔ جو چیزیں جل جائے اور راکھ ہو جائے ان کے راکھ پر تیمم نہیں ہوتا، جیسے لکڑی، پلاسٹک وغیرہ۔ لکڑی اور کپڑے یا کسی دھات کی چیز پر تیمم تب درست ہے جب اس پر اتنا گرد ہو کہ ہاتھ مارنے سے گرد خوب اڑتی ہو اور ہتھیلیوں میں خوب اچھی طرح لگ جاتی ہو۔ اگر ذرا ذرا گرد اڑتی ہو تب تیمم درست نہیں۔ پتھر اور پکی اینٹ پر بھی تیمم درست ہے، چاہے اس پر گرد ہو یا نہ ہو۔ اب ہم چلتے ہیں ان شرائط کی طرف جن کے ہوتے ہوئے تیمم جائز ہے۔ اگر آپ جنگل میں ہیں اور پانی کا بالکل پتہ نہیں کہ پانی کہاں ہے، اور نہ وہاں کوئی ایسا آدمی ہے جو پانی کا پتہ بتائے، تو ایسی حالت میں تیمم کرنا چاہیے۔ لیکن اگر آدمی ہو اور پانی کا پتہ بتائے لیکن آپ کو اس آدمی پر اعتبار نہیں ہے کہ یہ سچ بول رہا ہے، تو پھر تیمم کرنا درست ہے۔ اگر آپ کو گمان ہو کہ پانی 1 میل شرعی کے اندر مجھے مل سکتا ہے تو پانی کو تلاش کرنا چاہیے، بشرط یہ کہ ڈھونڈنے میں کوئی تکلیف نہ ہو۔ 1 میل شرعی انگریزی میل سے ذرا زیادہ ہوتا ہے، یعنی انگریزی پورا 1 میل اور اس کا 8واں حصہ، یہ سب مل کر 1 میل شرعی بنتا ہے۔ اگر پانی کا پتہ چل جائے لیکن پانی 1 میل سے دور ہے تو اتنی دور جا کر پانی لانا واجب نہیں بلکہ تیمم کرنا درست ہے۔ اگر راستے میں کوئی کنواں مل گیا لیکن پانی نکالنے کا کوئی ذریعہ نہیں تو تیمم کرنا درست ہے۔ اگر پانی مل گیا لیکن اتنا ہے کہ اس سے صرف ایک دفعہ منہ، ایک دفعہ دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں اور سر کا مسح ہو سکتا ہے، تو ایسی حالت میں صرف وضو کے فرائض کرے اور سنت وغیرہ کو چھوڑے۔ جب تک پانی بیماری وغیرہ کی وجہ سے نقصان کرے تب تک تیمم کرے۔ جتنی پاکی وضو اور غسل سے ہوتی ہے اتنی پاکی تیمم سے بھی ہوتی ہے۔ اگر کہیں پانی ملے لیکن پیسوں پر بکتا ہے، اب اگر آپ کے پاس پانی خریدنے کے پیسے ہیں تو پانی خریدے اور وضو یا غسل کرے، لیکن اگر خرید نہیں سکتے اور پیسے نہیں ہیں تو پھر تیمم کرے۔ اگر آپ کسی سرد علاقے میں ہیں اور نہانے سے مرنے یا بیمار ہو جانے کا ڈر ہو اور کوئی ایسی سہولت بھی نہیں کہ نہانے کے بعد اس سے وجود کو گرم کرے، تو تیمم درست ہے۔ اگر سفر میں پانی نہیں ہے لیکن کسی اور کے پاس ہے تو دل میں سوچے کہ اگر میں مانگوں تو وہ پانی دے دے گا، تو مانگے بغیر تیمم نہ کرے۔ لیکن اگر دل کہے کہ یہ شخص مانگنے پر بھی مجھے پانی نہیں دے گا تو پھر بغیر مانگے بھی تیمم درست ہے۔ اگر نماز کے بعد اس سے پانی مانگا اور اس نے دے دیا تو نماز کو پھر سے دہرانا پڑے گا۔ اگر سفر میں نماز کا وقت آئے اور پانی تو ہے لیکن اگر اس پانی سے وضو کرتے ہیں تو سفر میں پینے کے لیے پانی نہیں بچتا اور راستہ ایسا ہے کہ پیاس سے تکلیف اور ہلاکت کا ڈر ہو، تو ایسی حالت میں تیمم جائز ہے۔ جس طرح وضو کے لیے تیمم درست ہے، اسی طرح مجبوری کی حالت میں غسل کے لیے بھی تیمم درست ہے۔ وضو اور غسل کے تیمم میں کوئی فرق نہیں، دونوں کا ایک ہی طریقہ ہے۔ اگر تلاوت کے لیے تیمم کیا تو اس سے نماز نہیں پڑھ سکتے، لیکن اگر نماز کے لیے کرے تو اس سے نماز اور تلاوت دونوں پڑھ سکتے ہیں، اور ایک وقت کی نماز کے تیمم سے دوسرے وقت کی نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ کسی کو نہانے کی ضرورت ہے اور وضو بھی نہیں ہے تو ایک تیمم سے غسل اور وضو دونوں ہو جائیں گے، الگ الگ تیمم کی ضرورت نہیں۔ کسی نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی لیکن پھر پانی مل گیا
اور ابھی نماز کا وقت نہیں گزرا تو اب دہرانا واجب نہیں۔ اگر پانی 1 میل شرعی سے دور نہیں لیکن وقت بہت تنگ ہے، اگر پانی لینے بندہ جائے گا تو نماز قضا ہو جائے گی۔ ایسی حالت میں وضو کے لیے پانی لانا ضروری ہے، چاہے نماز قضا ہو جائے۔ اس پانی سے وضو کرے اور نماز قضا پڑھے۔ جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے اس سے تیمم بھی ٹوٹتا ہے، اور پانی ملنے سے بھی تیمم ٹوٹ جاتا ہے، چاہے وضو کا ہو یا غسل کا۔ اگر وضو کا تیمم ہے تو وضو کے مطابق اگر پانی ملے تو وضو کا تیمم ٹوٹ جائے گا، اور اگر غسل کے مطابق پانی ملے تو غسل کا تیمم ٹوٹ جائے گا، اور اگر پانی کم ہو تو تیمم نہیں ٹوٹا۔ اگر کوئی غسل کر رہا ہو اور پانی ختم ہو جائے لیکن ابھی غسل پورا نہیں ہوا، یعنی کچھ بدن خشک رہ گیا، تو ایسی حالت میں تیمم کرے، اور جب کہیں پانی ملے تو صرف اسی خشک جگہ کو دھوئے، پھر سے نہانے کی ضرورت نہیں۔ اگر ایسے وقت پانی ملا کہ وضو بھی ٹوٹ گیا تو پہلے اس خشک جگہ کو دھوئے اور وضو کے لیے تیمم کرے، لیکن اگر پانی اتنا کم ہو کہ صرف وضو ہو سکتا ہے تو صرف وضو کرے۔ اگر کسی کا بدن یا کپڑا ناپاک ہے اور وضو بھی نہیں ہے اور پانی توڑا ہے تو پہلے ناپاکی کو دھوئے اور وضو کے لیے تیمم کرے۔ ہمارا آج کا موضوع یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ اگر تیمم کے حوالے سے آپ کے ذہن میں سوالات ہیں تو کمنٹ سیکشن میں اس کا ذکر کریں۔ ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کے سوالات کا جلد از جلد جواب دے سکے۔ آپ سے گزارش ہے کہ مفتی صاحب کے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان پر کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔